بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورة التوبة آیت نمبر 101 سے وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظیم. اور کچھ لوگ تمہارے گرد و پیش اور کچھ مدینے والے میں سے ایسے منافقین ہیں کہ نفاق پر اڑے ہوئے ہیں. آپ ان کو نہیں جانتے، ان کو ہم جانتے ہیں. عنقریب ہم ان کو عذاب دیں گے 2 بار، پھر وہ بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے. مردو یعنی خالی ہونا ہر خیر سے، یعنی اس شخص کو جو بغیر پتے کے ہو یا وہ گھوڑا جو بغیر بال کے ہو. النفاق یعنی انہوں نے نفاق کے لیے اپنے آپ کو خالص اور تنہا کر لیا، کیونکہ وہ منافقت چھپانے میں ماہر تھے، اور ان کی منافقت اتنی گہری ہے کہ وہ ظاہر ہی نہیں ہوتی. اور دوہری سزا سے مراد کہ دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی، اور آخرت کا عذاب اور عذاب قبر بھی. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. اور کچھ دوسرے لوگ جو اپنے گناہوں کے اقراری ہیں، جنہوں نے ملے جلے عمل کیے ہیں، کچھ بھلے اور کچھ برے. امید ہے اللہ ان کی توبہ قبول کرے، اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے. یعنی یہ وہ مخلص مسلمان ہیں جو بغیر عذر کے محض تساہل کی وجہ سے تبوک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے تھے، اور بعد میں انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور انہوں نے اعتراف گناہ کر لیا تھا. صالحاً یعنی بھلے سے مراد یہ ہے کہ وہ عمل صالح ہے جو جہاد میں پیچھے رہ جانے سے پہلے کرتے تھے، وہ جس میں مختلف جنگوں میں شرکت تھی. اور آخر سیئہ یعنی اس سے مراد وہی تبوک کے موقع پر ان کا پیچھے رہ جانا. اللہ نے ان کی طرف سے رجوع فرما کر ان کے اعتراف گناہ کو توبہ کے قائم مقام قرار دے کر انہیں معاف فرما دیا تھا، کیونکہ توبہ کی قبولیت کے لیے صدقہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم. اور آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لیں جس کے ذریعے سے آپ ان کو پاک کر دیں اور ان کے لیے دعا کریں، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے باعث سکون ہے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. یعنی یہ حکم عام ہے. صدقے سے مراد فرضی صدقہ یعنی زکوٰۃ بھی ہو سکتا ہے، اور نفلی صدقہ بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اس کے ذریعے آپ مسلمانوں کو تزکیہ کریں، انہیں پاک کر دیں گے، جس سے یہ واضح ہو جائے کہ زکوٰۃ و صدقات انسان کے اخلاق و کردار کی طہارت اور پاکیزگی کا بڑا ذریعہ ہے. صدقے کو صدقہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ خرچ کرنے والا اپنے دعوی ایمان میں صادق ہے. اور دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ صدقہ وصول کرنے والے کو صدقہ دینے والے کے حق میں دعا بھی کرنی چاہیے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو دعا کرنے کا حکم دیا ہے. أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. کیا ان کو یہ خبر نہیں کہ بے شک اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور وہی صدقات کو قبول کرتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے. صدقات قبول فرماتا ہے کا مطلب یعنی اس میں اضافہ کر دیتا ہے، بشرطیہ اگر وہ حلال کمائی سے ہو. کل عملو کہہ دیجئے کہ عمل کرو. فَسَيَّرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. بس تمہارے اعمال اللہ اور اس کا رسول و مومنین دیکھ رہے ہیں، وہ لوٹائے جائیں گے. عالم غیب اور کھلی چیزوں کا جاننے والا ہے، پھر ہم بتائیں گے تمہیں جو تھے تم عمل کرتے. یعنی تمہارے عملوں کو صرف اللہ ہی نہیں دیکھ رہا، بلکہ اس کا علم نبی اور مومنوں کو بھی بذریعہ وحی ہو جاتا ہے.
وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم۔ اور کچھ لوگ ہیں جن کا معاملہ اللہ کا حکم آنے تک ملتوی ہے اور ان کو سزا دے یا ان کی توبہ قبول کرے، اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ مرجونا یعنی وہ شخص جس کا معاملہ ٹال دیا جائے۔ جنگ تبوک میں پیچھے رہ جانے والے ایک تو منافقین تھے اور دوسرے وہ جو بلا عذر پیچھے رہ گئے تھے۔ انہیں اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا تھا لیکن انہیں معافی عطا نہیں کی گئی تھی۔ اس آیت میں اسی گروہ کا ذکر ہے جس کے معاملے کو مؤخر کر دیا گیا تھا۔ یہ 3 افراد تھے جن کا ذکر اگلی آیات میں آئے گا۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون۔ بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ان اعراض کے لیے مسجد بنا لی کہ وہ ضرر پہنچائیں اور کفر کی باتیں کریں اور مومنوں کے درمیان تفرقہ ڈالیں اور اس شخص کے قیام کا سامان کریں جو اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کا مخالف تھا۔ قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا ارادہ سوائے بھلائی کے اور کچھ نہیں ہے اور اللہ گواہ ہے بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ اب اس میں منافقین کے ایک اور کبھی حرکت کا ذکر ہے کہ انہوں نے ایک مسجد بنائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باور کروایا کہ بارش اور سردی اور اس قسم کے موقع پر بیمار اور کمزور کو زیادہ دور جانے میں دقت پیش آتی تھی، اس لیے ان کی سہولت کے لیے یہ مسجد بنائی جا رہی ہے۔ آپ وہاں چل کے نماز پڑھیں تاکہ ہمیں برکت حاصل ہو۔ آپ نے تبوک سے واپسی پر نماز پڑھنے کا وعدہ کر لیا، لیکن جب واپسی پر وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے منافقین کے اصل مقصد سے آگاہ کر دیا کہ وہ اس سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانا اور کفر پھیلانا اور مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈلوانا چاہتے ہیں، پیدا کرنا چاہتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے لیے مکین گاہ مہیا کرنا چاہتے ہیں۔ واللہ یشہد انہم لکاذبون یعنی جھوٹی قسمیں کھا کر وہ نبی کو فریب دینا چاہتے تھے، لیکن اللہ نے آپ کو ان کے مکر و فریب سے بچا لیا اور ان کی نیت صحیح نہیں ہے۔ جو بظاہر یہ نظر آ رہے ہیں اس میں وہ جھوٹے ہیں۔ لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين۔ آپ اس میں کبھی بھی نہ کھڑے ہوں، البتہ جس مسجد کی بنیاد اول دن سے تقوی پر رکھی گئی ہو وہ اس لائق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے آدمی ہیں جو پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پاک ہونے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یعنی اب آپ نے وہاں جا کر نماز پڑھنے کا وعدہ جو فرمایا تھا اس کے مطابق وہاں جا کر نماز نہ پڑھی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز نہ پڑھی بلکہ اپنے چند ساتھیوں کو وہاں بھیج کر اس مسجد کو ڈھا دیا اور اسے ختم کر دیا جو مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے کی غرض سے بنائی جا رہی تھی۔ وہ مسجد درار ہے، اسے ڈھایا جائے تاکہ انتشار و تفریق نہ پیدا ہو۔ التقویٰ من اول یوم یعنی بعض نے اسے مسجد قباء اور بعض نے اسے مسجد نبوی قرار دیا۔ ان یطہروا یعنی حدیث میں آتا ہے کہ اس سے مراد اہل قباء ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اللہ نے تمہاری طہارت کی تعریف فرمائی ہے تو تم کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم ڈھیلے استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ پانی بھی استعمال کرتے ہیں۔ افمن اسس بنیانہ علی التقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار بہ فی نار جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ پھر آگے ایسا شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے ڈر اور اس کی رضا پر رکھی ہو، یا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد کسی گھاٹی کے کنارے پر جو گرنے کو ہے پھر وہ اس کو لے کر جہنم کی آگ میں گر جائے اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی اس میں مومن اور منافق کے عمل کی مثالیں بیان کی ہیں۔ مومن کا عمل کیسا ہے کہ اللہ کے تقوی پر اس کی رضامندی کے لیے کرتا ہے وہ اپنا عمل، جبکہ منافق کیا کرتا ہے کا عمل ریاکاری اور فساد پر مبنی ہوتا ہے جو اللہ
جو اس حصہ زمین کی طرح ہے جس کے نیچے سے وادی کا پانی گزرتا ہو اور مٹی کو ساتھ بہا کر لے جائے۔ وہ حصہ نیچے سے کھوکھلا رہ جاتا ہے، اگر اس پر کوئی بھی تعمیر کی جائے تو وہ گر پڑے۔ ان منافق کا مسجد بنانے کا بھی عمل بھی ایسا ہی تھا۔ لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم واللہ علیم حکیم۔ اور ان کی یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہمیشہ ان کے دلوں میں شک کی بنیاد کھٹکتی رہے گی اگر ان کے دل ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یعنی اب دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کا مطلب یہ کہ موت سے ہمکنار ہونا، یعنی موت تک ہر عمارت ان کے دل میں یہ مزید شک و نفاق پیدا کرنے کا ذریعہ بنی رہیں گی۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله واستبشروا ببعيكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم۔ بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانوں اور مالوں کو اس بات کے عوض میں خرید لیا ہے کہ ان کو جنت ملے گی، اور وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں جس سے وہ قتل کرتے ہیں یا قتل کیے جاتے ہیں۔ اس پر سچا وعدہ کیا ہے تورات، انجیل اور قرآن میں، اور اللہ سے زیادہ کون اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہے۔ بس خوشی مناؤ اس بے پر جس کا تم نے معاملہ ٹھہرایا ہے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ اللہ کا خاص فضل و کرم کا بیان ہے کہ اس نے مومن کو اس کی جان و مال کے عوض جو انہوں نے اللہ کے راہ میں خرچ کیا ہے اس کے بدلے میں جنت عطا فرمائی۔ جنت نہایت ہی پیش قیمت چیز ہے۔ یہ وعدہ سچا وعدہ پچھلی کتابوں میں بھی ہے اور قرآن میں بھی ہے۔ اللہ سے زیادہ عہد کو پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ بس فاستبشروا، یعنی یہ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ یہ خوشی اس وقت منائی جاتی ہے جب مسلمانوں کو بھی یہ سودا منظور ہو، یعنی اللہ کی راہ میں جان و مال کی قربانی سے انہیں دریغ نہ ہو۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنین۔ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، تعریف کرنے والے، سیاحت کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، حکم دینے والے، بھلائی کا اور برائی سے روکنے والے، حفاظت کرنے والے اللہ کی حدود کی، اور خوشخبری دے دو مومنوں کو۔ اب اس آیت میں مومنین کی صفات بیان کر دی گئی ہیں۔ وہ کیا ہے کہ وہ توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے، تعریف کرنے والے، سیاحت، رکوع اور سجود کرنے والے ہیں، نیکی کا حکم دینے والے ہیں اور برائی سے روکنے والے ہیں، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور خوشخبری دے دو مومنین کو، یعنی سودا کرنے والوں کو کے لیے یہ خوشخبری ہے۔ اگر تم نے اپنی یہ شرائط پوری کر دی تو تمہارے لیے جنت کا وعدہ سچا ہے۔ ما کان لنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ نہیں ہے نبی کے لیے اور ایمان والوں کے لیے جائز کہ وہ بخشش مانگے مشرکوں کے لیے، اگرچہ وہ ہوں قریبی رشتہ دار، امر کے ظاہر ہونے کے بعد بے شک وہ جہنم کے ساتھی ہیں۔ یعنی جب ابو طالب کا آخری وقت آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے، جبکہ ان کے پاس ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا چچا کلمہ پڑھ لیں تاکہ میں اللہ کے ہاں آپ کے لیے حجت پیش کر سکوں۔ ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ نے کہا کہ ابو طالب عبد المطلب کے مذہب سے انحراف کرو گے، اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اللہ کی طرف سے نے فرمایا کہ جب تک مجھے اللہ کی طرف سے روکا نہ جائے گا میں اس وقت تک آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کرنے
دعا کرنے کے لیے روک دیا گیا۔ ما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم۔ ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے استغفار مانگنا وہ صرف وعدے کے سبب تھا جو انہوں نے ان سے کر لیا تھا۔ پھر جب واضح ہو گیا ان کے لیے کہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بے تعلق ہو گئے، اور بے شک ابراہیم بڑے نرم دل اور بردبار تھے۔ اب اس میں بھی بتایا گیا کہ جب ابراہیم علیہ السلام پر یہ واضح ہو گیا کہ میرا باپ اللہ کا دشمن ہے، جہنمی ہے، تو انہوں نے ان کے لیے اظہار برات کر لیا اور اس کے بعد مغفرت کی دعا بھی نہ کی۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اور اللہ ایسا نہیں کرتا کہ کسی قوم کو ہدایت کے بعد اسے گمراہ کر دے یہاں تک کہ وہ صاف صاف بدنہ بتا دے جن سے وہ بچے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر علم رکھنے والا ہے۔ جب اللہ نے مشرکین کے حق میں دعائیں مغفرت سے روکا تو بعض صحابہ نے کو جنہوں نے ایسا کیا تھا انہیں یہ اندیشہ ہوا کہ ایسا کر کے انہوں نے گمراہی کا کام تو نہیں کر لیا، اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ جب تک بچنے والے کاموں کی وضاحت نہیں فرما دیتا اس وقت تک اس پر مواخذہ بھی نہیں فرماتے اور نہ ہی اسے گمراہی قرار دیتے ہیں۔ البتہ جب ان کاموں سے نہیں بچتا جن سے وہ روکا جا چکا ہے تو پھر اللہ اسے گمراہ کر دیتا ہے۔ اس لیے جن لوگوں نے اس حکم سے قبل اپنے فوت شدہ رشتہ داروں کے لیے مغفرت کی دعائیں کی ہیں ان کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے بادشاہت ہے آسمان و زمین کے، وہ زندہ کرتا ہے اور وہ موت دیتا ہے، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرۃ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف رحیم۔ البتہ تحقیق اللہ مہربان ہوا پیغمبروں پر، مہاجرین اور انصار اور وہ لوگ جنہوں نے تنگی کے وقت اپنے پیغمبروں کا ساتھ دیا۔ اس کے بعد قریب تھا کہ پھر جائے ان کے دل ایک گروہ کے، پھر ان میں سے پھر وہ مہربان ہوا ان پر، بے شک وہ ساتھ ان کے شفقت کرنے والا اور مہربان ہے۔ جنگ تبوک کا سفر تنگی کا سفر قرار دیا گیا، اس لیے کہ یہ ایک تو موسم سخت گرم تھا، دوسرے فصلیں پک کر تیار ہو چکی تھی، اور تیسرا سفر خاصا لمبا بھی تھا، اور چوتھے وسائل کی کمی بھی تھی۔ توبہ کے لیے ضروری نہیں کہ پہلے گناہ یا غلطی کا ارتکاب ہو، اس کے بغیر بھی لاشعوری طور پر ہونے والی کوتاہیوں کے لیے بھی توبہ کرنی ضروری ہے۔ ایک گروہ کے دل میں تزلزل ہوا، یعنی یہ دوسرے گروہ کا ذکر ہے جس نے ابتدا میں تردد ہوا تھا، پھر جلد ہی انہیں کیفیت سے نکل آئے اور بخوشی جہاد میں شریک ہو گئے۔ دل کے تزلزل سے مراد یہ کہ دین کے بارے میں کوئی بھی شبہ نہیں، بلکہ مذکورہ دنیاوی اسباب کی وجہ سے جو شریک جہاد ہونے میں تردد تھا اس سے وہ مراد ہے۔ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم۔ اوپر تین لوگوں کے جن کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا تھا، یہاں تک کہ زمین باوجود اپنی فراخی کے ان پر تنگ کر دی گئی تھی، اور وہ خود بھی اپنی جانوں سے تنگ آ گئے تھے، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ سے کہیں پناہ نہ مل سکے گی۔ پھر مہربان ہوا اللہ ان پر تاکہ وہ توبہ کر لیں، بے شک اللہ تعالیٰ وہی جو توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ خلفو اس سے مطلب ہے کہ جن کا معاملہ مؤخر یا ملتوی کر دیا گیا، 50 دن کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی۔ یہ تین صحابہ تھے، کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور حلال بن امیہ۔ یہ تینوں مخلص مسلمان تھے، اس سے قبل ہر غزوے میں شریک ہوتے تھے اور غزوہ تبوک میں بھی شریک نہ ہوئے۔ بعد میں انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو حاضر ہو کے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا اور سزا کے لیے خود کو پیش کر دیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا، تاہم
اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ان دنوں سے تعلق قائم رکھنے حتیٰ کہ ان سے بات چیت کرنے سے بھی روک دیا۔ 40 راتوں کے بعد انہیں حکم ہوا کہ وہ اپنی بیویوں سے بھی دور رہیں۔ مزید 10 دن گزر کے تو توبہ قبول کر لی کی اور مذکورہ آیات نازل ہوئی۔ 50 دن کے بعد اللہ نے ان کی آہذاری اور توبہ کو قبول کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہو جاؤ سچے اور لوگوں کے ساتھ۔ سچائی ہی کی وجہ سے اللہ نے ان تینوں صحابہ کی غلطی پر نہ صرف معاف فرما دیا بلکہ ان کی توبہ کو قرآن میں بھی اس آیت کے طور پر نازل کیا، اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين۔ نہیں ہے مدینہ والوں کے لیے جو اس کے آس پاس ہے اعراب میں سے کہ وہ پیچھے رہ جائیں اللہ کے رسول سے، اور نہ یہ کہ اپنی جان کو ان کی جان سے زیادہ عزیز رکھیں، اور یہ باوجود اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں جو پیاس لگی، تھکاوٹ ہوئی اور جو بھوک لگی انہیں، اور جو کسی ایسی جگہ چلے جو کفار کے لیے معجز غیظ ہوا ہو، اور نہ انہوں نے لیا کسی دشمن سے کچھ بھی لینا۔ ان سب پر ان کے نام ایک ایک کام لکھا گیا ہے، بے شک اللہ نہیں ضائع کرتا اجر محسنین کا۔ اب جنگ تبوک میں شرکت کے لیے چونکہ عام منادی کرا دی گئی تھی، اس لیے معذور بوڑھے سبھی شرکت کے لیے سب کی شرکت ضروری تھی، مگر جو مدینہ اس کے اطراف مدینہ میں تھے اس جہاد سے شریک نہیں ہوئے، اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے تھا۔ اب ذالکہ سے مراد یہ ہے کہ یعنی انہیں اس لیے پیچھے نہیں رہنا چاہیے تھا کہ اللہ کی راہ میں انہیں جو پیاس، تھکاوٹ اور بھوک لگی یا ایسے اقدامات جن سے کافروں کے غیظ و غضب میں اضافہ ہوگا، اس لیے دشمنوں کے آدمیوں کو قتل یا قیدی بناؤ گے، یہ سب کے سب کام جو ہے عمل صالح میں لکھے جائیں گے۔ اور دشمن سے کوئی چیز لیتے یعنی ان سے خبر لیتے ہیں، اس سے مراد ہے کہ ان کے آدمیوں کو قتل یا قیدی کرتے ہیں یا انہیں شکست سے دوچار کرتے ہیں اور مال غنیمت کو حاصل کرتے ہیں۔ وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًّا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور جو چھوٹا بڑا انہوں نے خرچ کیا اور جتنے میدان ان کو سر کرنے پڑے، یہ سب بھی ان کے نام لکھا گیا ہے، ان کے کاموں کا اچھے سے اچھا اجر ہے۔ یعنی اب پہاڑوں کے درمیان کے میدان کو پانی کی گزرگاہ کو وادی کہتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں تھوڑا یا زیادہ جتنا بھی خرچ کرو گے، اسی طرح جتنے بھی میدان اور علاقے طے کرو گے، سب نیکیاں تمہارے نامہ اعمال میں درج کر دی جائیں گی، جن پر اللہ اس پر بہتر اچھا اجر عطا فرمائے گا۔ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ اور مومنوں کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں، ایسا کیوں نہ ہو کہ ان کی بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جایا کرے تاکہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کر سکے، اور اپنی قوم کو جب وہ ان کے پاس آئیں ڈرائے تاکہ وہ بھی ڈر جائیں۔ یعنی اب یہ پچھلی آیت میں سے جب پیچھے رہنے والوں کے لیے سخت وعید بیان کی گئی تھی تو صحابہ کرام بہت محتاط ہو گئے تھے،
جب بھی جہاد کا مرحلہ آتا تو سب کے سب شریک ہونے کی کوشش کرتے۔ آیت میں یہی حکم دیا گیا ہے کہ ہر جہاد اس نوعیت کا نہیں ہوتا کہ ہر شخص کی شرکت ضروری ہو، بلکہ ایک گروہ کی شرکت ہی کافی ہے۔ یعنی ایک گروہ جہاد پہ چلا جائے اور ایک گروہ پیچھے رہ کر دین کا علم حاصل کرے، اور جب مجاہدین واپس آئیں تو انہیں احکام دین سے آگاہ کریں، اسے ڈرائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ اے ایمان والو، ان کفار سے لڑو جو تمہارے آس پاس ہیں اور جو تمہارے اندر سختی پانا چاہیے، اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ یعنی اس سے کافروں میں لڑنے کا اصول بتایا گیا ہے۔ جنگ کے آداب اور قاعدے بیان کیے گئے ہیں کہ پہلے قریب پھر دور کے لوگوں سے جنگ کرو، اور کافر تمہارے اندر کمزوری محسوس نہ کریں، یعنی طرز عمل سے محسوس کر لیں کہ تمہارے دلوں کے اندر ان کے لیے سختی ہے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ اسکاروں کے ساتھ ہے۔ اور جب کوئی صورت نازل ہوتی تو بعض منافقین کہتے کہ اس صورت نے تم سے کس کے ایمان کو بڑھا دیا ہے، سو جو ایمان والے ہیں ان کے ایمان کو بڑھا دیا اور وہ خوش ہو رہے ہیں۔ یعنی ان سے مراد منافقین کی جب ان کی غیر موجودگی میں جب بھی کوئی صورت یا اس کا کوئی حصہ نازل ہوتا تو ان کے علم میں یہ بات آ جاتی تو وہ مذاق کے طور پر ایک دوسرے سے کہتے کہ تم میں کس کے ایمان میں اضافہ ہوا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جو بھی صورت اترتی ہے اس سے اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ اپنے اس ایمان پر خوشی مناتے ہیں۔ اما الذین فی قلوبہم مرض فزادتہم رجزا الی رجزہم وماتوا وہم کافرون۔ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، صورت نے ان میں گندگی کے ساتھ اور گناہ بڑھا دیا ہے، اور وہ حالت کفر میں ہی مر گئے۔ یعنی روک دیا نفاق اور آیات الہی کے بارے میں شک و شبہات ہیں۔ فرمایا البتہ یہ صورت منافقین کو ان کے نفاق میں اور بڑھا دیتی ہے، اور وہ اپنے کفر و نفاق میں اس طرح پختہ ہو جاتے ہیں کہ انہیں توبہ کی توفیق بھی نصیب نہیں ہوتی، اور وہ اسی کفر کی حالت میں ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ بے شک وہ سال میں ایک بار یا دو بار کسی مصیبت میں پھنستے رہتے ہیں، پھر نہ وہ توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی وہ نصیحت پکڑتے ہیں۔ یفتنون یعنی کہ معنی آزمائے جاتے ہیں۔ آفت سے مراد یا تو آسمانی آفت ہے، مثلا قحط سالی، جسمانی بیماریاں، تکالیف وغیرہ، یا غزوات ہے جن سے شرکت کے موقع پر ان کی آزمائش ہوتی ہے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ۔ اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ تم کو کوئی دیکھتا تو نہیں ہے، پھر وہ چل دیتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دل پھیر دیے ہیں اس وجہ سے کہ وہ بے سمجھ لوگ ہیں۔ یعنی آیت الہی میں غور و تدبر نہ ہونے کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں کو خیر اور ہدایت سے پھیر دیا ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ البتہ تحقیق تمہارے پاس ایک پیغمبر تشریف لائے جو تمہاری جنس میں سے ہیں، گناہ ہے ان پر وہ چیز جو ضر پہنچاتی ہے تم کو، حریص ہے تمہارے بارے میں، مومنوں پر شفقت کرنے والے اور مہربان ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ پھر اگر وہ منہ موڑ لے تو کہہ دیجئے کافی ہے مجھ کو اللہ، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اور میں نے اسی پر بھروسہ کیا، وہ رب ہے عرش عظیم کا۔ یعنی صورت کے آخر میں مسلمانوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں جو احسان عظیم فرمایا اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ ایسی چیزیں جس سے انسان کو تکلیف ہو، اس میں دنیاوی اور آخری عذاب دونوں آ جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری خوبیاں آپ کے اعلیٰ اخلاق کا مظہر ہیں۔
ہم کس باتوں سے روگردانی کرتے ہیں کہ آپ کی لائی ہوئی شریعت اور دین حق سے وہ روگردانی کرتے ہیں. اور کفار کے مکر و فریب سے بچنے کے لیے کیا پڑھنا چاہیے؟ حسبی اللہ، یعنی میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، وہی مجھے بچا لے گا. اور جو شخص صبح شام 7 مرتبہ حسبی اللہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے فکر و مشکلات میں اس کے لیے کافی ہو جائے گا. الحمدللہ آج ہماری صورت توبہ بھی کا اہتمام مکمل ہو چکی ہے. آئیے اس کی چند خاص باتوں پر نظر ڈالتے ہیں کہ ہمیں دوسروں کو آخری وقت تک سوچنے کا موقع دینا چاہیے. ایمان اس وقت پختہ نہیں ہوتا جب تک کہ وہ ان چیزوں کو حرام نہ سمجھے جنہیں اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دے دیا ہے. جب انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے تو وہ ہر چیز میں اللہ کی کبریائی بیان کرتا ہے. زکوٰۃ کو اللہ کے مال کی طہارت کا ذریعہ بنائیں. کامیابی یا ناکامی، خوشی یا غمی، جو چیز بھی حاصل ہو اس میں ہمارے لیے خیر ہوتی ہے. مال اور اولاد آزمائش ہے. دنیا کی محبت انسان کو خوار کر دیتی ہے، اور دین کے معاملے میں شکایت انسان کی تقدیر نہیں بدل سکتی. شکر اللہ کو راضی کرنا ہے. عبادت کا معاوضہ لینا بھی حرام ہے. جو عبادت فرض ہے اس کا معاوضہ نہیں لے سکتے. دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے اور توبہ کی قبولیت کے لیے صدقہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو پڑھنے، اس پہ عمل کرنے، اس میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو غلطیاں کوتاہی ہم سے ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ اسے بھی ہمیں اس سے معاف فرمائے اور ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے. آمین. سبحان